السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو میرے دوستو، آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز نورانی قاعدہ۔ آج کا پہلا سبق ہم پڑھائیں گے تجوید کے ساتھ، حرف بحرف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ غور سے دیکھیں، سنیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے حروف قرآنیہ کی عظمت و شرافت۔ الف سے لے کر یا تک 29 حروف مفردات کو حروف ہجائیہ اور حروف قرآنیہ کہتے ہیں۔ اللہ میاں کا اسم ذات و اسماء و صفات اور کتاب اللہ کے مقدس الفاظ انہی حروف سے مرکب ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العزت نے بعض صورتوں کی ابتدا انہی حروف سے فرما کر اپنے علم کی برتری ثابت کر کے مخلوق کو اس کے معنی سے عاجز کر دیا ہے۔ مثلا الف لام میم۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے اور میم علیحدہ۔ اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی حروف سے شرف خطاب عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ہونے کا اعزاز بخشا ہے، اور قرآن کی عظمت کی قسم بھی کہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حروف قرآنیہ میں علم و حکمت کے وہ رموز و معارف ہیں جس کی تہ تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں۔ بفضل اللہ تعالی حروف قرآنیہ کے ان لسانی موتیوں کی حفاظت و اشاعت کی سعادت حاصل ہونے کے لیے نورانی قاعدہ کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور مدارس و مکاتب قرآن میں شامل فرما کر تجوید و ترتیل کی احیاء سنت کا ذریعہ بنا دیا۔ فللہ الحمد۔ پس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خوشخبری ہو ان سعادت مندوں کے لیے جن کے دل حفظ قرآن سے روشن ہیں، اور خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے جو تجوید سے حروف قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہیں۔ طوبی لأجواف تحمل هذا وطوبی لألسنۃ تتکلم بهذا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں۔ میں جس طرح پڑھتا ہوں آپ بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں الف، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں الف، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ الف الف، اس طرح۔ با، بعض لوگ پڑھتے ہیں با، یہ غلط ہے۔ اس کو زیادہ نہ کھینچیں۔ با تا تا، بعض لوگ زیادہ کھینچتے ہیں تا، یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ تا ثا ثا، اس کو زیادہ نہ کھینچیں۔ اچھا میرے بھائیوں بہنوں، اب دیکھیں، با، تا اور ثا، ان کے شیپ جو ہے ایک جیسے ہیں۔ ان کی شکل جو ہے، تینوں کے شکل جو ہے ایک جیسا ہے، لیکن اب پہچان کیسے ہوگا کہ یہ با ہے اور یہ تا ہے اور یہ ثا ہے؟
شیپ تو ایک جیسے ہیں، شکل تو ایک جیسے ہیں، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، شیپ یہ ہو اور اس کے نیچے نقطہ ہو تو یہ با کہلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تا، تو شیپ اسی طرح با کی طرح ہے، لیکن تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، دو نقطے ہو تو ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا ہے؟ تا ہے۔ اس کے بعد ہے ثا، ثا کا شیپ بھی تا اور با جیسا ہے، لیکن ثا کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ثا کے اوپر جو ہے 3 نقطے ہوں گے، تو 3 نقطے ہوں تو یہ ثا کہلایا جاتا ہے، ثا۔ بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا۔ اس کے بعد ہے جیم، ح، خا۔ تو بات یہ ہے کہ جیم، ح اور خا ان تینوں کا شیپ بھی ایک جیسا ہے، لیکن یہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جیم ہے اور یہ ح ہے اور یہ خا ہے؟ تو دیکھیں، جیم کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، تو اس ایک نقطے سے ہم پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے؟ جیم ہے۔ اس کے بعد ح، ح کے اوپر نیچے درمیان میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے، تو اس کو ہم پہچانیں گے کہ کیا ہے؟ ح ہے۔ اس کے بعد ہے جیم اور ح کی طرح ایک تیسرا شیپ ہے جس کو ہم خا کہتے ہیں، تو خا کے اوپر کی طرف ایک نقطہ ہوتا ہے، جب اوپر کی طرف ایک نقطہ ہو تو یہ کیا کہلایا جائے گا؟ خا۔ دیکھیں، جیم، ح، خا۔ اس کے بعد ہے دال، ذال۔ تو دال اور ذال کے شیپ بھی ایک جیسے ہیں، شکل بھی ایک جیسا ہے۔ دال کو نقطہ نہیں ہوتا ہے، دال بغیر نقطے کا ہوتا ہے، اور ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جب نقطہ ہو ذال کی شیپ کی طرح تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ ذال ہوگا۔ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ذال پڑھیں گے۔ بعض لوگ ذال کو زال پڑھتے ہیں، آواز منہ سے نکل جاتا ہے زال، یہ زال نہیں ہے، اس کو زور نہیں دیں گے، نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے زال کو۔ زال میں جو ہے سیٹی کی آواز نہیں ہوتی ہے، تو کس طرح ہم ادا کریں گے؟ زال۔ صحیح طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، زال، زال پڑھنا غلط ہوگا۔ تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں، دال، دال، ذال، ذال۔ بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آگے دیکھیں، را، ز، را، را کو ہم پور پڑھیں گے، را، اور زیادہ لمبا نہ کریں، را یہ غلط ہے، اتنا مقدار ٹھیک ہے، را بس اسی طرح۔ اس کے بعد ہے ز، زا جب ہم ادا کرتے ہیں تو منہ سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو یہ زا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کو زال کی طرح ادا نہیں کریں گے، جیسے کہ مثال زا کو آپ کیا کہیں؟ زا، یہ غلط ہے، اس طرح پڑھنا، زا یہ غلط ہے، یہ غلط ہوگا۔ اس کا اچھا طریقہ کیا ہے ادا کرنے کا؟ دوبارہ دیکھیں، را،
را زا زا سین شین. یہ سین ہے. سین کو کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے نہ درمیان میں. سین بالکل خالی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے شین. شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. تو جب 3 اوپر ہو تو 3 نقطے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، شین ہے. سین بغیر نقطے کا ہوتا ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. سین اور شین کا شکل جو ہے ایک جیسا ہے، لیکن اس کی پہچان 3 نقطوں اور 3 نقطے ہونے کا اور نہ ہونے کا فرق ہے. سین پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ سین. سین میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے تیز. اسی طرح شین. شین میں بھی سیٹی کی آواز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے صاد ضاد. تو صاد اور ضاد کا شیپ بھی ایک جیسا ہے، لیکن ان کی پہچان کیا ہے؟ صاد بغیر نقطے کا ہوتا ہے. صاد جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، سین کی طرح نہیں پڑھا جاتا ہے. اور ضاد جو ہے، ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اور یہ ضاد کے اوپر چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے. یعنی صاد اور ضاد کی پہچان یہ ہے کہ صاد خالی ہوتا ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. تو اس کی ادائیگی یہ ہو گئی صاد. منہ بھر کے پڑھنا. صاد ضاد ضاد طا ظا. تو طا اور ظا کا شیپ بھی ایک جیسا ہے. طا بھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور ظا بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. طا بالکل خالی ہوتا ہے. طا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور ظا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. تو طا اور ظا کا پہچان یہ ہوا کہ طا بالکل خالی ہے، کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر، اور ظا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. تو طا کو بعض لوگ پڑھتے ہیں تا، تو یہ غلط ہے. تا پڑھنا یہ غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ طا طا. اور ظا کو بعض لوگ پڑھتے ہیں ظا ظا. یہ غلط ہے. ظا نہیں پڑھنا ہے. یہ کیا ہے؟ ظا ظا. اسی طرح پڑھنا. اس کے بعد ہے عین غین. دیکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، عین اور غین کا شیپ بھی ایک جیسا ہے، لیکن ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ عین کون سا حرف ہے اور غین کون سا حرف ہے؟ تو دیکھیں عین بالکل خالی ہوتا ہے. عین کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عین. اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، تو نقطے کی وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے؟ غین ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں آئین. یہ آئین نہیں ہوتا ہے. آئین نہیں ہے. آئین غلط ہے. یہ کیا ہے؟ عین. اس طرح. اور بعض یہ پڑھتے ہیں غین. غین پڑھنا غلط ہے. کوئی عربی حرف نہیں ہے اسی طرح. تو ٹھیک کس طرح ہے؟ ٹھیک غین. دیکھیں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اب میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں. عین عین غین غین.
اس کے بعد ہے فا، فا، قاف، قاف، یہ دو نقطہ قاف ہے، ہم کہتے ہیں اس کو بڑی قاف، موٹی قاف، موٹا قاف جو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دو نقطے والا قاف۔ اس کو بھرپور حلق سے ادا کیا جاتا ہے، موٹا قاف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کاف، یہ غلط ہے، اس کو کاف بولتے ہیں، تو یہ کاف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قاف ہے۔ تو کس طرح ادا کریں گے؟ قاف، قاف، اس کے بعد ہے کاف، سٹیک والا کاف، اس کو سٹیکی کاف کہا جاتا ہے، اور چھوٹا کاف بھی کہا جاتا ہے، چھوٹا کاف۔ تو اس کاف سے ذرا ہٹ کے منہ کی طرف یہ کاف ادا کیا جاتا ہے، کاف، کاف، اس طرح۔ اس کے بعد ہے لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو۔ واو میں دونوں ہونٹ گول کیے جاتے ہیں، ہونٹ گول کرنے سے واو ادا کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں واو، یہ غلط ہے، اصل یہ ہے واو، اس طرح پڑھیں۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا، یہ ہا جو ہے یہ سینے کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو نزدیک، وہاں سے نکلتا ہے۔ تو کس طرح ادا کریں گے؟ ہا، یہ نہ خواہ ہے اور نہ ہا ہے، بعض لوگ اس کو ہا پڑھتے ہیں، یہ ہا نہیں ہے۔ اچھا طریقہ اس کا یہ ہے پڑھنے کا، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یہ حمزہ ہے، یا، 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 یا۔ اچھا دیکھیں، آخر میں دو قسم کیا یہاں نورانی قاعدے میں لکھا جاتا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کتاب میں یہ دونوں یا جو ہے استعمال ہو چکی ہے، تو اس لیے مبتدئین کو، ابتدائی قاعدہ پڑھنے والوں کے لیے سب سے پہلے یہ یہاں لکھ لیا کہ یہ یا اور یہ یا ایک جیسا یا ہے، لیکن شیپ ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، شکل ان کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ یا پڑھنے میں ایک جیسا ہے دونوں کا، یہ یا اور یہ والا، تو قرآن عظیم الشان کتاب میں جو ہے مختلف قسم کی یا اس طرح بھی لکھا گیا ہے اور اس طرح بھی لکھا گیا ہے۔ تو یہ پہچان اس لیے کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل طالب علم قرآن مجید کو پڑھیں اور یا کی اختلاف وہاں آ جائے تو اس کو سمجھ میں وہ بات نہیں ہوگی۔ اگر یہاں پڑھا ہے اس نے تو اس کی یعنی وہاں بھی اس کو پہچان ہو جائے گا کہ یہ دونوں طرح کی یا جو ہے ہم نے نورانی قاعدہ میں سبق نمبر 1 میں پڑھا ہے۔ تو بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ اس لیے دو یا ہے مختلف شکل کی کہ یہ دونوں شکل جو ہے قرآن عظیم الشان کتاب میں استعمال ہو چکی ہیں۔ تو دیکھیں ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین،
شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ہاء حمزہ یا تو میرے بھائیو بہنوں، آج کا سبق یہاں تک کافی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔